السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ قریشی۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہے ایک مجبور بہن کے ساتھ ان کی جو بھی داستان ہے یہ جانتے ہیں ان کی زبانی سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی میری بہن، کیا مجبوری بنی آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ مجبوریاں تو بہت ہے، کون کون سی مجبوری ہے آپ کو بتاؤں۔ سب سے بڑی مجبوری تو میری یہی ہے کہ میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور بڑی مشکل سے میرا گزارا ہوتا تو آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ہے۔ جی وہ نہیں ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ان کی ڈیتھ کو؟ جی 3-4 سال ہونے والے ہیں۔ 3-4 سال ہونے والے ہیں۔ اور بچیاں ہیں، بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 1 بچی 1 بچہ ہے میرا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے جب ہسبینڈ تھے تو وہ کیا کرتے تھے اور تب آپ کے حالات کیسے تھے؟ تب بھی بس یہ ہے کہ شکر الحمدللہ تھا، مزدوری کرتے تھے، 2 ٹائم کی روٹی سکون سے کھا لیتے تھے ہم لوگ۔ تو گھر آپ کا اپنے؟ نہیں رینٹ پہ ہے۔ تو آپ اکیلی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ یا آپ کسی کے ساتھ رہتی ہیں؟ اور گھر کا رینٹ وغیرہ گزر بسر سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ جی میرے چاچو لوگ ہیں، ان سے میں نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے، تو آدھا رینٹ ان کو میں دیتی ہوں، لیکن میرا جو گھر کا سرکٹ ہے نا وہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میں نے الحمدللہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے، تو بچوں کو سپارہ وغیرہ پڑھاتی ہوں۔ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، ہیلپ کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ جن کا مطلب اچھا سا میں کرتی ہوں نا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہیں بتا سکتی میں آپ کو۔ جب وہ آتے ہیں نا میرے گھر میں دیکھتے ہیں نا میرے گھر میں 1 ٹائم کی روٹی پک رہی ہوتی ہے، مہینے کا راشن ڈلوا دیتے ہیں، لیکن میں کسی سے مانگتی نہیں ہوں۔ تو آپ مدرسے میں پڑھاتی ہیں یا گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں؟ نہیں میں چھت پہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ چاچی لوگوں کا گھر ہے، بتایا میں نے 1 کمرہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے، ابھی تو سردیاں میں چھت پہ بیٹھ کے پڑھاتی ہوں، تو مانگتی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مجھے ہدیہ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھار تو میں نا داتا دربار سے لے آتی ہوں کھانا وغیرہ بچوں کے لیے جب نہیں گزارا ہوتا تو۔ 1 بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، سب شادی شدہ ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، ماں باپ نہیں ہے میرے ہے۔ تو سسرال تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جب بیٹا ہمارا نہیں رہا تو تم کون ہو، انہوں نے بھی گھر سے نکالا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے ہیں، نہ میرے بچوں سے رکھتے ہیں، نہ بچوں کو پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ تیرا رشتہ تھا، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو تیرے ساتھ کیا ہمارا رشتہ ہے۔ میرے بچوں کا حق بھی نہیں انہوں نے دیا مجھے۔ تو آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں، اسکول جاتے ہیں؟ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ 3 سال کا ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ 6 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری بہن ابھی آپ آگے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ شادی میں کہتی ہوں اگر اچھا انسان نیک انسان ہوا جس کو بیوی کی قدر کا پتہ ہو، بیوی کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے، کہ اپنے سسرال میں بیوی کی جگہ بنا سکے، ایسا اگر کوئی انسان ہوا تو میں ضرور کروں گی۔ اور ابھی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں آئے ہوئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بلال گنج ہے۔ بلال گنج ہے، لاہور میں ہی ہے؟ جی لاہور میں ہی ہے، داتا دربار کی بیک سائڈ پہ ہے۔ اگر آپ دوسری طرف سے آئیں گے تو بند روڈ ساتھ لگے گی، درمیان میں آتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو میری بہن ابھی رشتے ہمارے پاس بہت سارے ہیں، بڑی ایج کے بھی ہیں، دوسری شادی بھی کرتے ہیں، خفیہ نکاح بھی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ راضی ہیں؟ میں خفیہ نکاح نہیں، مطلب جو شادی دوسری کرنا چاہتے ہیں کریں، دوسری اگر اس کی بیوی بھی ہے نا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں کر لوں گی، لیکن میرے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، باپ کا سایہ ہو، باپ کا ہاتھ رکھے میری بیٹی پہ کہ میں تیرا باپ بنوں گا اچھے طریقے سے، تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی یہ۔ اور آگے آپ اب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہیلپ کی آپ کو نیڈ ہے، اس کے علاوہ
گھر وغیرہ جو ہے آپ الگ لینا چاہتے ہیں یا انہی کے ساتھ ادھر ہی چاچو چاچی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں؟ اتنا تو میرا وسائل ہے نہیں ہے کہ میں گھر الگ لوں یا اتنا افورڈ کروں، میں اتنا تو کر نہیں سکتی ہے۔ آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر اچھا انسان ہے، میچور انسان ہو، بے شک بڑی ایج کا ہو لیکن انسان میچور ہونا چاہیے، تو میں ضرور کر لوں گی ہے۔ اور سیپریٹ تو میں ابھی رہ نہیں سکتی، میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں خود جو ہے نا چندے، ایک قسم کا یہ چندہ ہی ہے جو مجھے ہدیہ وغیرہ ملتا ہے نا، میں اسی پہ ہی ابھی گزارا کر رہی ہوں، تو میں اور کیا کہوں آپ سے۔ ہدیہ آپ کا کتنا ہو جاتا ہے ایک مہینے میں؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، سارے مل کے میرا بل جمع کروا دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار جو ہے نا رینٹ میں دیتی ہوں 6,500 روپیہ، تو اس میں میری ہیلپ کر دیتے ہیں، اس میں ہدیہ دے دیتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا راشن ڈلوا دے بس۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے ہیں، تو میری بہن مجھے یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میرا نام مانور ہے اور میری ایج جو ہے نا 25 سال ہے۔ جی، مزید آپ ناظرین کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس یہی ایک پیغام دوں گی سسرالیوں سے، خاص کر کے اگر آپ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس میں بہو یا اس کے بچوں کا تو قصور نہیں نہ ہوتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کی ایک چیز ہے انسان، اس نے آج بھی لینی ہے کل بھی لینی ہے۔ اب اگر میرا شوہر نہیں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے سسرالیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائے۔ میں اور کیا کہوں؟ میں یہ کہوں گی کہ کم از کم سسرالیوں کو تو خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی جو ساری زندگی اپنا ایک شوہر کے نام کر دیتی ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی، جب اس کے سر سے اس کا شوہر چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بیوی کو یہ سب سے بڑا زخم تھوڑا ہوتا ہے جو سسرال والے بھی اوپر سے اتنا بڑا زخم دے دیتے ہیں۔ میں بس یہی کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کا بیٹا جائے، اس کی بہو، اس کے بچے ایسے روڈ پہ ذلیل نہ کرے، پلیز ان کو سہارا دے۔ بچوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بہو کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پلیز ان کو سہارا دے، ایسے گھر سے نہ نکالا کرے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی آپ۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی داستان سنی، کافی دکھ بھری داستان ہے۔ جو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے ہیلپ کرنا چاہتا ہے، وہ واٹس ایپ پر نمبر چل رہا ہے، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے آپ کا رابطہ بھی کروائیں گے، اور ان سے جو ہے اگر آپ ویڈیو کال پہ دیکھنا بھی چاہیں گے تو وہ بھی یہ جو ہے سامنے آ جائیں گے، لیکن وہ لوگ رابطہ نہ کریں جو ٹائم پاس کریں گے یا ہیلپ نہیں کریں گے یا ان سے شادی نہیں کریں گے۔ فی الحال مجھے ان کے ساتھ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔